بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستو ناظرین، پاکستان میں 5 جون 2020 کو ایک بہت بڑا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے لوگوں میں کئی باتیں ایسی ہیں جو لوگ شریعت کی روح سے جاننا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مختلف خبروں کو سچ مانتے ہوئے اپنی ہی رائے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ شریعت کی روح سے لوگوں میں اس بات کے حقائق بیان کریں۔ چاند اور سورج گرہن یہ تو اصل میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی کی موت کی وجہ سے ان کی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس کیفیت کے ساتھ ڈرانا چاہتے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ذکر کرتے رہو جب تک اللہ رب العزت روشنی لوٹا نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک ایسی کیفیت طاری ہوتے وقت کچھ تعلیمات سے نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود بھی نماز ادا کی ہے جسے کسوف کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ دیکھیں سورج گرہن یا چاند گرہن تو آپ یوں نماز پڑھیں۔ یہ نماز یاد رکھیں کہ باجماعت بھی ہو سکتی ہے، انفرادیت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ اگر یہ نماز ہوگی تو لوگ مسجد میں جمع ہوں گے، اس کی کوئی اذان نہیں ہوگی، کوئی اقامت نہیں ہوگی۔ امام کھڑا ہوگا اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے گا، اور سورہ فاتحہ کے بعد لمبی سورت پڑھے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر پڑھتے جب تک گرہن چلتا رہتا اور ختم نہ ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسجد نبوی کے اوپر کھجور کے تنے تھے، وہ جاڑیاں تھی، ان سے روشنی آتی اور معلوم ہو جاتا کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج کل تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہو جاتا ہے کہ 10 منٹ یہ وقت رہنا ہے، 12 منٹ کا وقت ہے، یا 5 منٹ کا وقت ہے، یا پھر 3 منٹ کا وقت ہے، تو اتنی دیر تک پڑھے جب تک یہ وقت ختم نہ ہو۔ آپ ہاتھ باندھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ تسبیح پڑھ لے، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لے، پھر ہاتھ باندھ کر کے پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی لمبی سورت پڑھ لے، پھر رکوع کر لے، پھر رکوع کی تسبیح کر کے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ لک الحمد، پھر آپ نماز جس طریقے سے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھ لے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، پھر ہاتھ باندھے، پھر لمبی سورت پڑھے، پھر اللہ اکبر کر کے رکوع کر لے، پھر کھڑے ہو کر کے پھر ہاتھ باندھ لے، پھر سورہ فاتحہ، پھر لمبی سورہ، پھر رکوع کر لے، اور اس کے بعد 2 رکعت 4 رکوع سے ہوتی تھی، یا 2 رکعت 4 رکوع اور 4 سجدے، اس طرح یہ نماز پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ اب اس نماز سے ہمیں تعلیمات کیا دی جا رہی ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ اس کے فوائد کیا ہے، اس میں اللہ نے حکمت کیا رکھی ہے جو صحابہ کرام کو سمجھائی۔ ابن محکم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت سورج اور چاند میں اپنا تصرف دکھانا چاہتے ہیں کہ سورج اور چاند میری پاور میں ہے، میں جیسے چاہوں ان کو چلا سکتا ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ میں ان کو ایسے ہی ختم کر دوں گا، اور وہ بھی وقت آئے گا قیامت کے دن کہ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کی عبادت کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا ان دونوں کو جہنم رسید کر لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، اسی کے تصرف میں یہ ساری کائنات ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے، اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں یہ دونوں چیزیں میرے کنٹرول میں ہے، میری قدرت کاملہ میں ہے، میں روشنی ختم کرنے کے وقت دوبارہ دے دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تمہیں اس بات پر یقین کرنا ہے اور ایمان لانا ہے۔ اس میں تیسری حکمت یہ چھپی ہے، کچھ دل غافل ہوتے ہیں، ان کو غفلت میں نکالنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ چوتھی حکمت اس میں یہ رکھی ہے، اللہ رب العزت قیامت کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو میں نے روشنی ختم کی ہے نا،
کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا ان چاند اور سورج کو اللہ ویسے ہی ختم کر دے گا۔ کس طرح اللہ رب العزت پوری کائنات کے ساتھ تصرف کریں گے، قیامت کے روز ستارے گر جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، کس طرح درندے جنگلوں سے نکل کر شہروں کی طرف آ جائیں گے، پوری کائنات میں پانی ہی پانی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس قیامت کی ایک جھلک دکھانا چاہتے ہیں۔ پانچویں بات، دونوں کی روشنی کتنی نوعیت کی تھی، پھر اللہ نے کیسے روشنی کو کھینچ دیا، دوبارہ پھر اس کو دے دی، اس کو عنایت کر دی، دوبارہ پھر مخلوق پر احسان کیا اور اس کو روشنی سے نواز دیا۔ اس قیامت پر اللہ دراصل میں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے بعد جو تمہارے اعمال اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ تمہیں خوف بھی رکھنا چاہیے لیکن امید بھی رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اگر تم کسی بدشگونی میں مبتلا ہو تو اس کام کو کر گزرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر ایک کے دل کے اندر جو لوگوں کے دلوں کی کیفیت بن چکی ہے کہ ضعیف الاعتقادی بہت زیادہ ہے۔ آپ اگر حدیث سنائے، قرآن سنائے تو مسلمانوں کے دلوں پر اتنا اثر آج کے اس دور میں نہیں ہو رہا، لیکن آپ اگر ایک افواہ پھیلا دے کہ اگر یہ میسج آگے نہیں بھیجو گے ان لکی ہو جاؤ گے، یہ پرچہ آ جائے گا بنگالی بابا کا کہ اگر تم نے یہ نہیں دیا تو، اور ان کے تقاضوں کے مطابق ہم عمل بھی شروع کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ قرآن اور حدیث کے واضح احکامات تو ہم پر اثر نہ کرے، ان سے ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی، کوئی خوف خدا محسوس نہ ہو، بغاوت اٹھا کر کے ہم اس پر عمل کرتے رہیں، اور ایک فاسق و فاجر شخص کی جانب سے یا معلوم ہی نہیں کہ اس کو واضح کرنے والا، بیان کرنے والا کون ہے، بس میسج آ گیا اور فوراً ڈر گئے اور فوراً اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی شروع کر دیا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جن کے ایمان اچھے ہیں وہ واقعی شریعت پر چلنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اس طرح کی باتوں پر آپ ان پر عمل ہی نہ کریں۔